عزیزان گرامی وقار، آج اس عظیم المرتبت، اس باوقار شخصیت کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جنہیں عشاق کے امام نے یوں کہا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس عظیم بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس کو امام عشق و محبت نے یوں اپنے الفاظ میں کہا تھا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اسی لیے آج نہایت ہی ادب و احترام کی محفل ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، وہ نام پاک آتے ہی بے اختیار ہمارے انگوٹھے لبوں تک چلے جاتے ہیں اور چوم کر کے ان کو ہم آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ اس نام میں اتنی مٹھاس ہے کہ بار بار چومنے کو دل کرتا ہے۔ اس رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جن کی تعریف لکھتے لکھتے قلم ٹوٹ گئے، جن کی تعریف بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ گئیں، جن کی مدح و ثنا میں عشاق، شاعران بلبلان باغ یا انادیل اندلیب گلشن رسالت اور دیگر جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں، اور انہوں نے اخیر میں جا کر کے ایک ہی جملہ کہا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہا تمہاری تعریف تو کسی بشر کے حق میں ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بشر کیا تمہاری تعریف کرے، تمہاری ثنا کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے۔ اسی کو امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار نے یوں کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ خالق کا بندہ ہے اور خلق کا آقا ہے، ایک ہی فیصلہ کیا ہے، خالق کا بندہ ہے اور خلق کا آقا ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیں تمام انسانوں سے۔ یہاں دیکھیں، توجہ کریں، قرآن میں یہ نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے محبوب آپ کہہ دیں اے ایمان والو، نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول آپ فرما دیں، کس سے؟ اے انسانوں، جس کے اندر بھی انسانیت ہوگی اس کو رسول بلا رہے ہیں، کیا کہہ کر کے؟ اے انسانوں انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سارے مذاہب کے لوگ ہیں۔ اگر انسان ہیں تو ان کو خطاب ہے میرے رسول کا، وہ سب کے رسول بن کر کے آئے۔ اسی کو عزیزان گرامی مداحان رسول نے یوں کہا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس لفظ پر توجہ رکھیں، وہ ہے خالق کا بندہ اور خلق کا آقا ہے۔ ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر یوں ششدر رہ گئے، شش و پنج میں، یعنی اس کو ہم شش و پنج اس لیے میں کہہ رہا ہوں تفریح کے لیے آپ کے لیے، کہتے ہیں ایک اپنی نعت میں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، یعنی میں رسول کو خدا بھی نہیں کہہ سکتا اور عام بشر کہوں یہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں، کیا کہوں؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت کہاں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس کے بیچ میں ہے، عام بشر بھی نہیں ہے اور یہ خدا بھی نہیں ہے، ہاں وہی جس میں آپ نے کہا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ اس لفظ پر توجہ رکھیں، ہم اپنی بحث کو آج آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے آنے کا زمانہ بہت آخر میں ہے، لیکن وہی اصل کائنات ہے۔
زمانہ ان کے بعثت کا اخیر میں ہے، لیکن وہی اصل کائنات ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو مجھے سمجھا کر کے آگے بڑھنا ہوگا، جس کو اقبال نے کہا ہے وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی فرقان۔ ان کا ایک شعر ہے، طویل ہے، کہ قرآن میں جہاں یاسین آیا ہے، طٰہٰ آیا ہے یا فرقان آیا ہے، سب سے مراد یہ محمد عربی کی ذات ہے، اور وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک شخص شروع میں بھی ہو اور آخر میں بھی، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، ایسا کیسے؟ اس کو تو بعض حدیثوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی سے گوندھا جا رہا تھا، اس وقت بھی وہ نبی تھے، وہ اول ہیں اور آنے میں آخر ہیں۔ اب یہاں پر مجھے عقلی دلیل کے اعتبار سے آپ کے سامنے، آپ کے میدان میں اترتا ہوں۔ کبھی کبھار کوئی چیز اخیر میں آتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، کبھی پہلے ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے وہ پہلے ہے تو بھی اہم ہے، آخر میں ہو تو بھی اہم ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کسانی کرنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم مارکیٹ میں جا کر کے ایک بیج لے کر کے آئے، بیج لے کر کے آئے اور اس کو زمین میں بونا ہے، کام تو یہی ہے نا۔ زمین میں اگر بیج نہ ہو تو پودا نہیں، زمین میں اگر بیج نہ ڈالیں تو اس کی کوئی شاخ نہیں، جڑ تو لگانی پڑے گی۔ ہم بیج لے کر کے آئے، زمین میں ڈالے، یہی اصل ہے بیج، یہی اصل ہے۔ درخت کی اصل کیا ہے؟ یہ بیج ہے۔ ہم نے بیج زمین میں بو دیا، پودا نکلا، اس کے بعد بڑھتا گیا، فصلیں ہونے لگی، جب جوان ہوا تو ڈالیاں تھوڑی مضبوط ہوئیں، پھر اس کے بعد اس کی شاخیں پھیلی، پھر جوان ہوا اور بڑی عمر کا ہوا، اب اس میں پتے پھیلنے لگے، جب بڑا ہو گیا درخت تو اب اس میں پھول آئے، پھول آنے کے بعد پھر پھل آئے، اور پھر پھل کے بعد ہم نے دیکھا جو بیج زمین میں بویا تھا آخر میں پھل میں وہی بیج نکل آیا، پھر وہی بیج آیا۔ پھلی کو آپ کسی پھلی کے دانے کو زمین میں بوتے ہیں، اس کو بونے کے بعد جب پودا نکلتا ہے پھر اس سے شاخیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیج اصل ہے، پودے کو اگانے کے لیے پتے بھی اسی بیج سے ہیں، پھول بھی اسی بیج سے ہیں، اور اس کی شاخ کی ساری ہریالی اسی بیج سے ہے۔ لیکن یہ درخت اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ جب پھل دیتا ہے، پھل دینے کے بعد پھر آخر میں وہی بیج دیتا ہے جو تم نے زمین میں بویا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیج اول میں ہو تو بھی اہمیت کا حامل ہے، آخر میں آئے تو بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو سلسلہ ہے یہ اسی بیج کے شاخیں ہیں، کوئی اس میں سے پھول ہے، کوئی اس میں سے ہریالی ہے، کوئی اس میں سے اس کی پتے ہیں، اور اخیر میں آنے والا وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو اللہ نے شروع میں ہی رکھا تھا۔ وہ اصل کائنات ہے، مقصد کائنات ہے، کائنات کی وجہ اصل ہے۔ عزیزان گرامی، اس فلسفے کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اب میں ایک عالمی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس رسول کے بارے میں ہم اتنی بڑی بات کہتے ہیں، وہی اول ہے وہی آخر ہے، اور خدا کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان کوئی تیسرا مقام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد دنیا میں اگر کوئی مقام ہے تو وہ صرف رسول پاک کا ہے۔ باقی سارے انبیاء اکرام علیہ السلام سب نبی ہیں، لیکن بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بعد ہی ہیں، وہ افضل الرسل ہے۔ جب ہم اتنی بڑی بات کرتے ہیں تو کیا وہ رسول صرف مکہ والوں کے لیے آئے تھے؟ کیا وہ رسول صرف عربی لوگوں کے لیے تھے؟ کیا وہ رسول صرف ان کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے آئے تھے؟ نہیں میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے رسول ہم نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، UK کا ہو، افریقہ کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، انسان اگر ہے تو اس انسان کی طرف میرا نبی رسول بن کر آیا ہے۔ اس رسول کا
آنے کا مقصد صرف مکہ نہیں ہے، ایک علاقہ نہیں ہے، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، بلکہ وہ آفاقی رسول ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو ان کی قوم کا رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے ان کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، اور ایک خاندان کے لیے بھیجا، یا کبھی ایسا ہوا کہ ایک ملک کے لیے بھیجا، ایک گاؤں کے لیے بھیجا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ اب اس میں ایکسپشن کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات میں آدم علیہ السلام بھی آئے، اور ان کے بعد جتنے نبی آئے وہ بھی شامل ہوئے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں وہ سب شامل ہوئے، سب اس کائنات میں آئے۔ اب کائنات میں صرف انسانوں کے لیے وہ رسول نہیں آئے، بلکہ ملائکہ کی جتنی لمبی فہرست ہے ان کے لیے بھی وہ رسول ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے بھی وہ رسول ہے۔ ایک ذات ہے اتنی تکمیل پائی ہوئی، اتنی کامل کہ اس کی تعریف بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ جائیں گی۔ میں اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کس کس کے لیے ہے یہ ٹاپک لے کر چلوں، شاید پتہ نہیں کتنے سالوں لگ جائیں۔ وہ تو پرندوں کے لیے بھی رسول ہیں، جانوروں کے لیے بھی رسول ہیں۔ پرندوں کے لیے کیسے رسول ہیں ایک الگ ٹاپک ہے، وہ جانوروں کے لیے کیسے رسول ہیں وہ الگ ٹاپک ہے، وہ جنات کے رسول ہیں ان میں کیا تبلیغ کریں گے ان کے لیے الگ رسول ہے، الگ ایک ٹاپک ہے۔ میرے عزیزو اتنا ہی نہیں، وہ نبیوں کے بھی رسول ہیں۔ اسی لیے تو قرآن نے چوتھے پارے میں وعدہ لیا ہے نبیوں سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن کہتا ہے یہ سورہ نساء میں، اللہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آنے والے تھے ان سب نبیوں کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ کس بات کا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ ان سب سے وعدہ لیتا ہے کہ میرا ایک آخری رسول آئے گا، اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ضرور اس کی مدد کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے۔ پھر کسی اور کی شریعت اس کے ہوتے ہوئے نہیں رہے گی، وہ رسول آ جائیں تو پھر ساری شریعتیں ختم ہوں گی، صرف شریعت مصطفیٰ چلے گی۔ اسی لیے تو ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے حضور کے سامنے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، ناراضگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت عمر دیکھ ہی نہیں رہے تھے، وہ پڑھے جا رہے تھے۔ تورات کس کی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، مقدس کتاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جلال کے اثر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا۔ حضرت عمر کو انہوں نے زور سے کہا، اے عمر دیکھتے نہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کو؟ حضرت عمر نے کتاب بند کر دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تصدیق تو ہمارا قرآن بھی کرتا ہے کہ تورات آئی تھی، جگہ جگہ قرآن میں تورات کا ذکر ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اور اللہ کی کتاب ہے، وہی تو میں پڑھ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جس پر یہ کتاب اتری وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو وہ تورات نہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ ان کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی اور دوسری گنجائش نہیں تھی کہ وہ صرف اور صرف مجھ پر ایمان لائیں اور قرآن پر عمل کریں اگر وہ زندہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول انبیاء اکرام اور رسولوں کا بھی رسول ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی باتیں آپ کو الگ انداز میں لے کر کے چلوں گا تاکہ میرے مخاطب اس زمانے میں بہت دوسرے لوگ بھی ہیں۔ الحمدللہ ایک مسلمان اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جان فدا کرنے کی بات کرتا ہے۔ یقیناً میں اگر کہوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے کسی سے کہا نہیں کہ چوم لو، لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ وہ جب نام آئے تو ہم چوم لیتے ہیں، اتنا بھی عقیدہ ہمارے پاس ہے۔
उस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ हम अपने जो मजमों में करते हैं, ये सिर्फ बरकत के लिए करते हैं। आज मैं उनसे भी खिताब करता हूं जिन्होंने रसूल को अब तक पहचाना भी नहीं और दूसरे किसी मजहब से आज तक वाबस्ता है। इसमें दुनिया के जो बड़े मज़ाहिब हैं, मैं अपने पढ़ाई के ज़माने में इन किताबों को पढ़ा करता था तो मुझे हैरत होती कि ज्यूज दुनिया का एक बड़ा तबका है, यानी मजहब के एतबार से पुराना है। यहूदी बोलते बोलते आप लोग भी सुन करके थक गए होंगे, बल्कि अब तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये गाली तो नहीं है, नहीं, बल्कि वो एक कौम का नाम है, एक कौम है। जैसे किसी को यजीदी कह देना गाली हो जाता है, जबकि वो एक शख्स का नाम है। खैर, ईसाईयत एक कौम है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई और उनसे पहले के अंबिया इकराम पर ईमान लाई। इनके अलावा भी कुछ दूसरे रिलीजियन पाए गए दुनिया में, जैसे बुद्ध मत है, आज उसके मानने वालों को बुद्धिस्ट कहा जाता है, बुद्धिज्म। इनके अलावा एक जरदश्ती मजहब था ईरान का, पारसी जिनको आज हम कहते हैं। ये पारसी मजहब भी बड़ा पुराना है, आग के पुजारी थे, मजूसी थे, और इनका बानी जरदश्त था। ये दुनिया के बड़े मज़ाहिब का जिक्र कर रहा हूं, यहूदियत, ईसाईयत, बुद्ध मत, पारसी, और उसके अलावा एक और बड़ा मजहब हिंदू मत है, जिनको आज हम रोजाना देख भी रहे हैं, और हम जिस मुल्क में हैं यहां वो कसरत से हैं, हिंदू मत। इन तमाम मज़ाहिब से मैं आज साबित करूंगा कि इन सब की किताबों में मेरे नबी का जिक्र आया है, जिसके मुतालिक ये खुद आज तक पढ़ नहीं पाते या पढ़ करके जानबूझ के छुपा लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत शुद्ध बुद्ध रखता हो कोई भी यहूदी या ईसाई या हिंदू या पारसी या बुद्ध, मैं उसको दावत सुखन दूंगा कि जाकर फिर से वेरिफिकेशन कर लेना मेरी बातों को, आया हमारी किताबों में ये बातें हैं, और अगर हैं तो हमारे पंडितों ने छुपाया क्यों है, और अगर हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मैं शुरू से चलता हूं। यहूदी जो मजहब है, नाम जो है आप यहूदी सुनते हैं, ये दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से बड़े बेटे का नाम यहूदा था। याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं अल्लाह के, जिनका नाम इब्रानी जुबान में इज़राइल है, इसराइल। उनके बेटों को बनी इसराइल कहते हैं। वो 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, उन्हीं में से एक बड़े बेटे यहूदा थे, या बीच में कोई एक बेटे का नाम यहूदा था। उसी नाम से जो भी बनी इसराइल होता उसे यहूदी कहा जाने लगा। यहूदी एक कौम का नाम हो गया। वो अब उसको इंग्लिश में ज्यूज कहते हैं आज, ज्यूज। ये दुनिया की शरीर कौम है, बड़ी शरीर कौम है। पहले ये लोगों ने नबियों का कत्ल किया है। इनके बारे में क्योंकि मैं वही बातें कर रहा हूं जो कुरान कह रहा है। अगर आप कहेंगे बहुत कट्टरपंथी हो जाएगी तो फिर कुरान को भी बंद करना पड़ेगा। कुरान कहता है यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, ये ना हक नबियों का कत्ल करते थे। जब कुरान उनकी बातें बयान कर रहा है तो मैं क्यों ना बयान करूं। ये शरीर कौम थे, हक बात को कभी तस्लीम नहीं करते थे। बहरहाल ज़करिया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, यहया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के सारे बंदोबस्त इन्हीं ने किया। ये बात मुझसे नहीं, ईसाइयों से जाके पूछ लो, उनसे पूछना जीसस को कौन सूली पर चढ़ाया था। जबकि हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई। हमारा अकीदा कुरान से साबित है, उस पर मैं बाद में गुफ्तगू करता हूं। लेकिन ये यहूदी कौम बड़ी पुरानी है, याकूब अलैहिस्सलाम से चल रही है, ठीक है, काफी पुरानी। ये मानते किस किताब को? किसी भी दीन को, किसी भी मजहब से हमको अगर बात करना है तो उसकी जो मुकद्दस किताब है उसी से बात करना। मैं भी उन्हीं से बात करूंगा, हवाई फायरिंग नहीं। जो मुकद्दस किताब तुम्हारे नजदीक है उसी की बातें अगर मैं रखता हूं। यहां महफिल में इतना वक्त नहीं होता, थोड़ी थोड़ी झलकियां मैं दे करके जाऊंगा ताकि जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो इसको आगे बढ़ाएं और फिर अपनी तहकीक से लोगों के सामने ये बातों को लाएं। यहूदी कौम
جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تقریباً اس کتاب میں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ملایا گیا ہے 73 کتابوں کا مجموعہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ جیسے قرآن میں 30 پارے ہیں نا، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، اس طرح سے اس میں پارے سمجھ لیں یا الگ الگ ٹاپکس۔ یہ کتنے ہیں؟ 73 ہیں۔ اس میں بھی ان کا بڑا اختلاف ہے، میں سارے اختلافات نہیں بتا سکتا آج، لیکن قرآن میں سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو۔ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں، ان میں سے کچھ مذہب 73 مانتے ہیں، کچھ 66 مانتے ہیں، 66 مانتے ہیں، کچھ لوگ 27 مانتے ہیں۔ بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک باب ہے جس کو استثناء کہتے ہیں، ایک پارے کا نام ہے، ایک کتاب کا، ایک جز کا، جس کو ڈیوٹرونومی انگلش میں کہتے ہیں۔ اس میں ایک آیت آئی ہے۔ آیت ظاہر سی بات ہے اللہ کی ہے، آیت اللہ کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے موسیٰ، میں تمہارے بعد تمہارے بھائیوں میں، بھائیوں سے مراد نبیوں میں، ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری ہی طرح سے ہوگا، تمہاری ہی طرح سے ہوگا، لیکن میں اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دوں گا۔ اور دوسری آیت آتی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا۔ یہ فاران کیا ہے؟ یہ فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اب پہاڑ ہے، جبل کعبہ جو خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے اس کو سب ختم کر دیا، آج وہاں پر بادشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہاں فاران کی چوٹیاں کہا جاتا تھا کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے، اور مقدس کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چمکے گا کہاں سے؟ فاران کی چوٹیوں سے۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ بیچارے عیسائی کہنے لگے کہ یہ جو بشارت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے مراد ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ منہ میاں مٹھو بنتے ہیں۔ اس طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ، میں تمہاری ہی طرح ایک رسول بھیجوں گا۔ تمہاری ہی طرح سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح بالکل نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھے، باپ بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں ہے اور باپ نہیں ہے۔ اگر ماں اور باپ والا کوئی رسول ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ یہ میں کرسچن سے کہہ رہا ہوں، عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی بشارت میں ہمارے نبی کا ذکر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی، بچے بھی ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی، بچے بھی نہیں ہوئے، وہ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح شادی اور بچے والا کوئی رسول ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، شادی بھی کیا ہے آپ نے، بچے بھی فرمائے۔ اور دوسری آیت جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی گئی کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، میرے عزیزو اس کا مصداق کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، فاران کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، لیکن ان میں سے ایک بھی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے سوائے محمد رسول اللہ۔ کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں خاموش رہے، اپنے اخلاق و کردار کو اظہار کرتے ہوئے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد جب اللہ کی وحی آئی، قرآن کی آیتیں آئی، تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو ایک دعوت دے کر جمع کیا تھا۔ کہاں جمع کیا؟ یہی فاران کی چوٹیوں میں۔ یہ پہلا مجمع ہے، پہلا جلسہ ہے میرے آقا کا۔ اسی جلسے میں میرے آقا نے سب سے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا، اے مکہ والو، میں محمد اللہ کا آخری رسول ہیں۔
آخری رسول ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہی جس کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کہا گیا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، الحمدللہ وہ رسول فاران کی چوٹیوں سے جو چمکا وہ آج تک چمک رہا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، ہمارے تو روڈ پر ہی ہیں۔ بہرحال یا رسول اللہ ہم کو اپنے ساتھ لے لیں، جا بجا ہیں تھانے والے، تھانے والے تو سمجھتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت نے شعر میں ذکر فرمایا۔ بہرحال ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک ہی بات میں نے کہی، جیوز سے یہ پوچھیں جا کر کے کہ یہ ذکر آیا ہے موسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے، وہ کون سے نبی ہیں؟ ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ڈیوٹرونومی استثناء میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ذکر آیا ہے، وہ کون ہے، وہ کون سا رسول ہے، آخر تم ہی بتا دو۔ وہ آج تک نہیں بتائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والا ہے، اس رسول کے بعد اب کون اور آنے والا ہے، اب کون آنے والا ہے؟ چلو اس کو نہیں مانتے، دوسری بات میں کہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ بہت مانتے ہیں۔ کون؟ جیوز، یہودی، جن کو انگلش میں سولومن کہا جاتا ہے، سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولومن کہتے ہیں۔ ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے، سانگس آف سولومن۔ سانگس آف سولومن کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اشعار ہوتے تھے عبرانی زبان کے، جیسے ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ دعا ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام اس طرح دعائیں جو کرتے تھے وہ سارے انہوں نے اس کو سانگز کہا ہے، اور اس کو جمع کیا گیا ہے سانگس آف سولومن نام سے۔ اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ حیرت اس بات کی ہوگی وہ عبرانی زبان جس کو آج ہیبرو کہتے ہیں، اسرائیل میں آج بھی بولی جاتی ہے۔ یہ اسرائیل جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو ناسور ہے، کینسر کا پھوڑا ہے پورے دنیا کے بیچ میں، یہی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ ہیبرو ہے، ہیبرو اس کو عبرانی کہتے ہیں۔ اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے، سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے شان والا، جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے، جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے، اس کا نام محمد ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام۔ اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے عبرانی زبان میں، آج بھی لفظ محمد، اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا ہے۔ ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے، ام ہے۔ ام کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا، اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام، اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہواؤں میں اڑ تو وہ اڑنے لگ جاتا، جہاں کا آپ کو سفر کرنا ہوتا آپ سفر کرتے تھے۔ اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی، بلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے، بائیں جانب 500 اولیاء امت بیٹھتے تھے، اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے، سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے یہی تخت پر بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو۔ تخت اٹھا کر لے جایا گیا، پیدل چلنے لگے، بہت لمبا عرصے تک لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے، پھر سب کو سوار کر لیا، پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلاں سمت میں۔ مصاحبین نے پوچھا اتنا لمبا، یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلایا، صرف ورزش کرانے کے لیے نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے،
वो मदीना तैयबा थी, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह थी, जहां से ऊपर उड़कर जाने को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेअदबी तस्वुर किया। और इसीलिए वो अपने सॉन्ग्स में यानी अपने मुनाजात में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लफ्ज जिक्र करते हैं वो लफ्ज इम है, यानी दुनिया जिसकी सबसे ज्यादा एहतराम करे वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आओ ज्यूस, आओ यहूदियों, पढ़ो इस चीज को कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया है, मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है। अब आते हैं, ये थोड़ी सी झलक है ईसाइयों के इस दीन में जिसको आप क्रिश्चियनिटी कहते हैं, क्रिश्चियन हैं। इन लोगों का क्या दीन है, क्या मजहब है, इंट्रोडक्शन के लिए बड़ा वक्त लग जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के ये पैरोकार हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को ये जीसस कहते हैं और उसको यसू मसीह भी कहा जाता है उर्दू में, जीसस। लेकिन ईसाई बाद में चल करके गुमराह हुए, शुरू के ईसाई गुमराह नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम आए दुनिया में अल्लाह के रसूल बनकर, और जिन लोगों को भी ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की वो हक की तबलीग थी, अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूं। लेकिन बाद में चल करके हुआ क्या, कुछ ईसाई गुमराह हुए। इनको गुमराह करने वाले भी यहूदी थे। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं थे, वो गालियां देते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बुरे बुरे जुमले कहते थे, क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन वो अल्लाह की मशीयत थी, हुक्म था। लेकिन मरियम, सैयदा बीबी मरियम जिनको अजरा कहा गया है, उनको किसी मर्द ने छुआ नहीं, कभी जिंदगी में छुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो हमला हुई, किसी मर्द से नहीं, किसी ने उनको टच नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ हुक्म दिया, फूंक मारो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फूंक दिया और वह हमला हुई। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा जाता है, रूहुल्लाह कहा जाता है, वह अल्लाह की निशानी है। लेकिन बाद के ईसाई गुमराह हुए, ये क्या कहने लगे, नहीं, इनमें आकर के भी इन्होंने ही शरपसंदी फैलाई है यहूदियों ने, कि नहीं, ईसा जो है वो दर हकीकत खुदा का बेटा है, मरियम खुदा की बीवी है और ईसा बेटे हैं। इसलिए कुछ लोग ट्राइनिटी के कायल हो गए, तसलीस जिसको कहते हैं, तीन खुदाओं को मानना, ये ईसाइयों के दीन में आ गया। ये तीन तीन खुदा मानने लग गए। एक अल्लाह को भी मानते हैं, दूसरे रूह मुकद्दस को बाज लोग, और बाज लोग बीबी मरियम को खुदा कहते हैं, तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस गॉड कहते हैं, मरियम को मैरी कहते हैं, मैरी भी गॉड है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये फादर कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। बहुत सारे मुसलमान ये जुमला यूज करते हैं, वो हमारे गॉड फादर हैं, फला गॉड फादर है। हरगिज ना इस्तेमाल करें। अल्लाह को बाप कहना इस्लाम में जायज ही नहीं। वो लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ, हमारा अकीदा ये। लेकिन ईसाई बाद में गुमराह हुए और वो तीन खुदाओं का अकीदा रखने लग गए। अब मैं आकर के चलता हूं आगे। ईसाइयों को अगर मैं बताऊं कि तुम्हारे दीन में असल बात क्या है, जो ईसा अलैहिस्सलाम कह गए, जो आज तुम नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ यही बात है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन से कहते हैं, मैं तुम्हें एक जरूरी बात सुनाता हूं जिसको सुनना जरूरी है। इसका हवाला भी मैं दे दूं, ये कहां है, ये बात कहां है, क्योंकि मेरी बातों का हो सकता है रीवेरिफिकेशन हो, क्रॉस वेरिफिकेशन हो, और मालूमात करने के लिए मैं आपको हवाला देता हूं, रेफरेंस देता हूं। ईसाइयों की जो मुकद्दस किताब है उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट जो तौरात है, न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल है। आप सबको ये नॉलेज होनी चाहिए, मालूमात हो। ईसाइयों की ये मुकद्दस किताब बाइबल, ये एक नहीं है, ये चार है, चार हिस्से हैं इसके, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के चार शागिर्दों ने लिखा है। बाइबल के चार नुस्खे आज भी मार्केट में हैं। बाइबल मत्ती की, जिसको मैथ्यू कहते हैं इंग्लिश में, बाइबल लोका की, जिसको लोक्यो कहते हैं, बाइबल मिरकस की, जो अरबी में मैं कह रहा हूं उसको मार्क्यूस कहते हैं, और यूहन्ना की, जिसको जॉन कहते हैं, जैसे जॉन जोसेफ कहते हैं, जॉन इब्राहिम को अब्राहम कहते हैं। ये तमाम वही अल्फाज हैं जिनको इंग्लिश में तब्दील कर दिया गया है। बात बहुत सूखी तो नहीं हो रही हूं, आपके लिए ये नॉलेज की जरूरत है, मैं इल्म के लिए ये बात जरूर आज करना चाहता हूं।
محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ آخر اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں میں کیسے نہیں کرے گا؟ وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، تو اول ہمیشہ سے اس کا وجود دنیا میں رہے گا ہی رہے گا۔ تو بائبل کے یہ جو 4 نسخے ہیں، اب ان چاروں نسخوں میں سے میں سب کی بات نہیں کروں گا۔ جو بائبل یوحنا کی ہے، جس کو جان کہتے ہیں، جان جو بائبل ہے، اس کے اندر یہ تحریر ہے، یہ آیت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میرے حواریوں، اے میرے چاہنے والوں، میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، وہ کرنا مجھے تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری مدد کرے گا۔ لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے، وہ میری پاکی بیان کرے گا۔ لوگ میری ماں کو برا کہیں گے، وہ میری ماں کو طاہرہ کہے گا، پاکیزہ کہے گا۔ اور میرے بعد ایک نبی آئے گا، تم سب اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے تعاون میں رہنا۔ لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ اس کو کیسے پہچانیں؟ وہ کہاں سے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی ہلکا کر دیا اور کہا اس کی ایک علامت یہ ہے، جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں۔ جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ خاتم النبیین۔ اللہ اللہ، ان عیسائیوں سے قادیانیوں کو سیکھنا چاہیے۔ ان کا عقیدہ تو یہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنے حواریین سے کہہ رہے ہیں، جان بائبل کی کتاب، اس میں یہ تحریر موجود ہے، یہ عبارت موجود ہے۔ اور اس میں لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں، کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو ایک یونانی ورڈ ہے، آج بھی بائبل میں ہے، پیریکلیٹوس نام سے، انگلش میں اس کو پیریکلیٹوس کہتے ہیں۔ یہ لفظ آج بھی کتابوں میں موجود ہے، آج بھی ہے، اور ان ظالموں نے اس کا ترجمہ الگ الگ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ پیریکلیٹوس ہوگا، تم اس کو پہچانو گے، تو اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بلکہ حقیقت میں یہ یونانی ورڈ کا ترجمہ ہوتا ہے نہایت ہی رحم دل، بلکہ ہر انسان کے لیے وہ رحمت ہوگا، ہر انسان کے لیے رحمت ہوگا۔ بلکہ اس کے ترجمے میں، پیریکلیٹوس کے ترجمے میں کہا گیا ہے، جو جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرے، جو کائنات کی ہر چیز سے اچھا سلوک کرے، اسے پیریکلیٹوس کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مصداق قرآن کی آیت میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس رسول ہی کو اللہ نے رحمت کہا ہے، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بائبل میں کہا گیا پیریکلیٹوس ہوگا، وہ رحمت ہوگا۔ عیسائی آج بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے بڑے، کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ پیریکلیٹوس رحمت والا، وہ مدینے والا ہے، تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا۔ یہاں کون آئے گا پاؤں چومنے؟ سب کے سب پھر مدینے کا رخ کریں گے۔ اسی لیے چھپاتے ہیں، لیکن ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی بیان کرنے کی بات آئی، انہوں نے کیا نشانی بتائی؟ وہ رسول آئے گا، میری پاکی بولے گا، مجھ پر الزام لگائیں گے اور میری ماں کو گالیاں دیں گے تو وہ اسے طاہرہ کہے گا۔ آؤ میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک پوری ہسٹری بتا دوں، 550 سال کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا؟ جب آپ 33 سال کی عمر کے تھے، یہودی دشمنی پر آ گئے اور ایسی دشمنی کیے کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کے ارد گرد آ گئے، یروشلم میں، جہاں یہ آج جا کر کے اس کو اپنی کیپٹل سٹی بنا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر انہوں نے گھیر لیا۔ رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اپنے گھر میں، اپنے شاگردوں کو جو جو تعلیم دینی تھی سب دے کر کے بھیج دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ بھی دیا تھا اب میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ رات کے وقت یہودی گھر کے اطراف جمع ہیں۔ اس کے بعد ایک یہودی کو انہوں نے بھیجا کہ جا اندر دیکھ کر کیا عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اندر گیا، میرے رب کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی تھی۔ جو ڈھونڈنے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی شکل، چہرے سے لے کر یا پیٹ تک کی شکل اس کو اللہ نے دے دی۔ اب بہت دیر تک وہ باہر نہیں آیا، تو باہر جو قتل کے منصوبے سے کھڑے تھے انہوں نے کہا اس کا کیا انتظار کریں، حملہ کرو۔
حملہ کرو، دھاوا بول دو، گھر پر سب گھس گئے. اندر آئے تو جوش میں ہوتے، جیسے آتنکی جوش میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کس کو مار رہے ہیں کس کو جلا رہے ہیں. یہ اندر آئے، دیکھا پلنگ پر عیسیٰ کی شکل ہے علیہ السلام، اس کو پکڑا اور قید کر کے لائے، اسے مارا اور لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اور اس کو پھانسی دے دی. کس کو پھانسی دی ہے؟ اب سب کو معلوم ہونا چاہیے. یہ عیسائیوں کو بھی معلوم نہیں تھا، یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کس کو پھانسی دی، کیونکہ یہ بتانے کے لیے اب کوئی نبی ہی تو آنا چاہیے. ہوا کیا تھا اندر گھر میں، ہوا کیا تھا کون بتائے گا؟ یہودی جلدی سے پکڑ کر لا کر پھانسی تو دے دیے، لیکن بعد میں ان کو خود کو ٹینشن ہونے لگا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ جس کو چیکنگ کے لیے بھیجا تھا وہ غائب ہی ہو گیا، وہ کہاں گیا؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے، کیونکہ نیچے سے ہمارا ہی دکھ رہا ہے، پیروں تک اللہ نے بدلا نہیں تھا، آدھی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دی تھی، نیچے سے دیکھنے میں تو یہ ہمارا ہی لگ رہا ہے. اور یہ اگر ہمارا ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اسی ٹینشن میں معلوم ہے 500 سال گزر گئے، اس ٹینشن میں 500 سال گزر. اب بیچارے عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. عیسائیوں کو کون بتائے گا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے نبی تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھا لیا گیا تب سے تاریخ شروع ہوئی. جو آج ہم تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں 2021 میں، یہ 2021 سے پہلے کا واقعہ ہے. اب تاریخ وہاں سے شروع ہوئی. ٹھیک 570 سال گزر چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. جھگڑے چلتے رہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، یہ ان کو قتل کرتے تھے، وہ ان کو قتل کرتے تھے. کئی بار بیت المقدس کو لوٹا گیا، کبھی عیسائی وہاں پر قابض ہوتے تھے، کبھی یہودی قابض ہوتے تھے، کیونکہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس تھا، یہودیوں کے لیے بھی مقدس تھا. لڑائیاں چلتی رہتی تھی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ فلاں سے پیدا ہوا، فلاں سے پیدا ہوا. بی بی مریم کو زنا کی تہمت لگاتے تھے. عیسائی صفائی دیتے رہتے تھے، نہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے. بعد میں پھر ان کا بھی بگڑ گیا عقیدہ. نہیں، اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، کیسے ہو گئے کیسے ہو گئے، تو عیسائی بولنا شروع کر دیا ان کا باپ تو اللہ ہی تھا، خدا ہی تھا. تو یہ ان سے بچنے کے لیے اسی ٹینشن میں 550 سال چلے گئے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ان لوگوں کے جھگڑے دیکھے. مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے. اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے. کیوں تھے یہ لوگ پہلے سے یہاں پر؟ بڑا طویل واقعہ ہے. یہ گاؤں بھی نہیں تھا، شہر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. مدینہ کچھ بھی نہیں تھا. ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لیے آیا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. اس کے ساتھ 700 علماء تھے. کتنے؟ 700 علماء تھے. وہ جب واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھی. انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا. کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے صحرا میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور درخت کھجوروں کے کثرت سے ہوں گے، وہاں ہریالی ہوگی، اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا. ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے. تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے، وہ 700 علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے، وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے. تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے؟ میرے نبی کے انتظار میں. اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں، اور بسایا ہی نہیں یہودیوں نے. یہودی ہی انتظار میں آ کر کے مدینے میں رہے. اور اتنا ہی نہیں، وہ بادشاہ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے، ایک آبادی بنی، اور اپنا ایک لیٹر بھی دے کر کے گیا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا کہ میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں. اس واقعے کو کئی سو سال گزر گئے لیکن وہ خط محفوظ تھا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ سب کو معلوم ہے، میں طوالت میں نہیں جاتا، تفصیل میں نہیں جاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنے گھر بلا رہا تھا. حضور نے کیا فرمایا؟ میری اونٹنی پر چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا. اونٹنی کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر. اسی صحابی کے گھر کیوں بیٹھی؟
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस घर में मेहमान हुए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के रिवायत ये मिलती है कि दूसरे ही दिन अबू अय्यूब के पास, अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो लेटर मौजूद था जो बादशाह ने दिया था, वो खत मौजूद था जो कई सौ साल पहले बादशाह देकर गया था। वो उनकी औलादों में चलता आ रहा था और वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तक पहुंचा और वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। मेरे अजीजों, इन ईसाइयों ने और यहूदियों ने मदीना भी बसाया मेरे नबी के इंतजार में, लेकिन जब वो रसूल हकीकत में आ गए तो इन्होंने क्या किया? ईमान लाने से इनकार कर दिया, नहीं माने, क्योंकि उस वक्त धंधा जोरों पर था। लोगों को जो बेवकूफ बनाने का धंधा है वो बाबागिरी में बहुत ज्यादा थे, ईसाई भी और यहूदी भी। लोगों को पागल बनाना, उनसे पैसे ऐंठना, ये कामों में मसरूफ थे। अगर वो नबी की तरफ लोगों को कह दें यही आखिरी रसूल है, यहाँ कैसे चलेगा फिर काम? इसलिए वो इनकार कर गए। अब मैं आपको बताता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा था हवारियीन से, वो रसूल आएगा, मेरी पाकी बोलेगा और बीबी मरियम को ताहिरा कहेगा जब लोग उन पर इल्जामात लगा रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ लाए तो देखा यहूदी और ईसाई आपस में लड़ते हैं, ये इनको ताना मारते हैं, वो इनको ताना मारते हैं। किसी को हकीकत का इल्म ही नहीं था। आखिर उनको सूली दी गई या कत्ल किया गया, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम था। पहली मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बल रफ़अहु अल्लाहु इलैह। ये लोग आपस में झगड़ते हैं, उनको यहूदी कहते हैं हमने सूली पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी। ईसाई कहते हैं नहीं, वो गायब हो गए हैं, आएंगे। ऐ नबी आप फरमा दें, ना ईसाई सही कह रहे हैं ना यहूदी सही कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने ईसा को आसमानों पर उठाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मर्तबा ये बयान किया और फिर यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों तुम हरगिज बीबी मरियम की तरफ उंगली ना उठाना, इसलिए कि वो बतूल हैं, वो अज़रा हैं, उन्हें किसी बशर ने छुआ तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए वो अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताओ, ईसाइयों के ऊपर 500 साल से ये गलाजत डाल रहे थे, कौन? यहूदी। 500 साल से गालियां दे रहे थे। इन ईसाइयों को एहसान मानना चाहिए मेरे रसूल पाक का। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तहारत बयान की कि वो अल्लाह के बेटे नहीं है, वो पाकीज़ा हैं, वो अल्लाह की मखलूक हैं। और दूसरी तहारत बयान की सैयदा बीबी मरियम की कि वो पाकीज़ा है, ताहिरा है, बतूल है, अज़रा है। अब ईसाइयों को ये तस्लीम करना चाहिए कि हमको यहूदियों के इन इल्जामात से अगर किसी ने बचाया है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ईसाइयों की किताब में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं मेरे अजीज़ों। अब यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा है, मैं आपको मुख्तसर लेकर के जा रहा हूँ। दुनिया के जो बड़े मज़ाहिब हैं, जो बड़े रिलीजियन हैं, उनमें से यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बुद्ध मत का जिक्र करूँ, बुद्धा जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, इस दीन का बानी, इस दीन का फाउंडर, इस दीन का मौजिद गौतम बुद्ध, उसकी तालीमात, उसकी किताबें आज भी मौजूद हैं। किताबें जो दसातीर कहलाती हैं, गौतम बुद्ध की किताबों में अखलाक ज्यादा सिखाए गए हैं, तसव्वुफ ज्यादा सिखाया गया है, दुनिया से किनारा कशी ज्यादा सिखाई गई है। जैसे आज भी गौतम बुद्ध के मानने वाले ये कहते हैं, ईसाइयों में जिस तरह फिरके हुए, इसी तरह बुद्ध मत में भी फिरके हुए। इसमें से जैसे कुछ नंगे रहने वाले, कुछ लोग कपड़े पहनने वाले, कुछ पूरी दुनिया को छोड़ने वाले, कुछ दुनिया में से थोड़ा चखने वाले, सब तरह के हुए। लेकिन गौतम बुद्ध की जो तालीमात थी वो दुनिया से किनारा कशी के लिए थी। गौतम बुद्ध दुनिया का एक बड़ा, उस जमाने में पैरोकार जिसके रहे हों ऐसा शख्स था। अब उसकी एक किताब जो उसके एक शागिर्द ने लिखी है, उसकी तालीमात को जमा किया है, जिसको कहते हैं चकावती सनन्ना, ये किताब है। उस किताब में गौतम बुद्ध तालीम दे रहा है, कहता है कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे शागिर्दों, सुनो मैं तुम्हें एक बड़ी बात बताता हूँ। कहा मैं एक ही बुद्धा नहीं हूँ, दुनिया में एक बहुत बड़ा बुद्धा आएगा। बुद्धा कहते हैं पाकीज़ा और मुकद्दस आदमी को, मुकद्दस आदमी को बुद्धा उस ज़ुबान में कहा जाता है। एक और बड़ा एक बड़ा बुद्धा आएगा और वो तबलीग करेगा,
اس کی تبلیغ شروع میں بھی عروج پر ہوگی اور جب پھیلے گی تو ہزاروں کی تعداد میں ہوگی۔ اس نے کہا جس طرح میرے شاگرد سینکڑوں میں ہیں اس کے شاگرد لاکھوں میں ہوں گے۔ بدھا نے کہا گوتم بدھ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 700 سال پہلے کا ہے، 700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے، میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر چکا ابھی۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں یہ ہے، کتاب آج بھی ہے چکاوتی سننا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں ایک لفظ اس نے کہا کہ ایک شخص آئے گا جو لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا، لوگوں کو برے اخلاق سے نکالے گا، وہ شراب کو منع کرے گا اور وہ لوگوں کی جانوں کو بچائے گا، وہ عورتوں کی عزت کرے گا اور وہ نہایت ہی حسین و جمیل ہوگا۔ یہ سب الفاظ موجود ہیں۔ اس کے شاگردوں نے پوچھا اب وہ آئے گا تو ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ اس نے بھی ایک لفظ کہا، اس نے کہا وہ مائتریا ہوگا۔ یہ وہی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تھوڑے خشک ہیں، اس کو سمجھ لیں آپ، اس لیے کہ میری تقریر وہ لوگ بھی سنیں گے تو وہ چیک کریں گے۔ مائتریا ہوگا، گوتم بدھ کہتا ہے وہ آئے گا، وہ اس کو مائتریا کہیں گے، مائتریا کہیں گے۔ مائتریا کا اب لفظ کا ترجمہ نکالنا پڑے گا کہ کیا ہے یہ، حقیقت میں اس کا معنی کیا ہے۔ مائتریا کا جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کو کہا گیا رحمت للعالمین۔ اس نے کہا اس کو کہا جائے گا مائتریا، مائتری کا مطلب ہوا سارے جہانوں کے لیے جو رحمت ہوگا۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، سارے جہانوں کے لیے رحمت میرے نبی کے علاوہ کون بن کر آیا؟ قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ گوتم بدھ نے پھر جو نشانیاں بتائی وہ حیرت کی ہیں، حیرت کی ہیں۔ اس کا ایک خادم تھا انندا نام سے، اس خادم کو لے کر کے وہ ہمیشہ چلتا تھا اور اس کی وہ بڑی حفاظت کرتا تھا انندا۔ اور سری لنکا کی زمین پر یا کسی اور علاقے میں اس نے انندا نے پوچھا کہ تم جس مائتریا کا ذکر کرتے ہو کہ بڑا بدھا آئے گا، اس کی کچھ نشانیاں بھی تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا گوتم بدھ نے کہ مجھے جہاں تک معلوم ہوتا ہے جس طرح تو میرا انندا ہے اسی طرح وہ مائتریا کا بھی ایک خادم ہوگا جو اسے کندھوں پر بٹھا کر کے ایک غار تک لے جائے گا۔ اور دوسرے کچھ الفاظ میں اس کی تشریح بعض لوگوں نے کہا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ تھے، ڈیفنس کے لیے رہتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس نے پھر پوچھا انندا نے گوتم بدھ سے کہ بدھا اس کی اور کچھ نشانیاں بتاؤ کہ جب وہ آئے گا تو کیسا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ وہ پیدا ہوگا تو صبح ہو رہی ہوگی، وہ پیدا ہو رہا ہوگا صبح ہو رہی ہوگی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ میرا نبی کس وقت دنیا میں آیا ہے؟ صبح صادق کے وقت ہے، جب صبح سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا، جو نماز فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اسی صبح صادق میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ یہ ان کی کتابوں سے۔ میں پہلے اب یہاں پر ایک بات اس کو واضح کر دوں، سپشٹ کر دوں اس چیز کو ان کی زبان میں، کہ ہمیں ہماری نبی کو پہچاننے کے لیے کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے نبی کو رحمت للعالمین تسلیم کرتا ہوں، میرا قرآن کہہ رہا ہے بس مجھے کافی ہے۔ میں تو تم سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے جس کو تم مقدس مانتے ہو، چلو ہم انہی کو اٹھا کر تمہیں بتائیں۔ ظاہر سی بات ہے الفضل لما شہید بہ الاعداء، عربی میں کہا جاتا ہے فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔ اب بدھا یہ کہتا ہے، گوتم بدھ یہ کہتا ہے کہ وہ بدھا آئے گا تو وقت صبح کا ہو رہا ہوگا۔ پھر کہا اس نے کہ اس کی ایک اور علامت میں تمہیں بتاؤں کہ اس کو بہت بڑی بصیرت ملے گی، بہت بڑی بصیرت، نالج اس کے پاس بہت بڑا آئے گا، اتنا بڑا آئے گا کہ وہ اس نالج سے پوری دنیا کو دیکھے گا۔
اتنا نالج اس کے پاس، میں اس کو بصیرت کو نالج کہہ رہا ہوں، اتنی فہم اتنی ادراک اس کو ملے گی. یہ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اپنے خادم سے آنندا سے کہ اتنی نالج اس کو ملے گی کہ اس سے وہ پوری دنیا کو دیکھے گا اور اسی سے وہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کی بات کرے گا. لیکن اس کی علامت یہ کہ یہ ہوگی کہ وہ جو نالج، وہ جو بصیرت اس کو ملے گی اس بدھا کو، وہ رات کے وقت ملے گی. وہ کب ملے گی؟ رات کے وقت ملے گی. میں یہ کہتا ہوں جس بصیرت کا وہ ذکر کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے، وہ قرآن پاک ہے اور وہ نازل ہوا ہے. قرآن خود کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں، رات کے وقت نازل کیا ہے. گوتم بدھ کہہ رہا ہے اسے ایک بصیرت ملے گی، بہت بڑی نالج ملے گی اور وہ رات کے وقت ملے گی اور وہ رات بہت چمکدار ہوگی. وہی تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کو تم کیا جانو، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رات کے وقت بصیرت ملی. تیسری اور ایک اس نے علامت بتائی. اس کے خادموں نے بہت پوچھا، انہوں نے پوچھا اچھا کیا باقی بدھوں کے لیے پوچھا، اور اس نے کہا کہ اس کی ایک اور علامت تم دیکھو کہ وہ مائتریہ جو ہے، وہ جو سب سے بڑا بدھا ہوگا، وہ جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ اور بھی رات کا وقت ہوگا. دنیا سے جا رہا ہوگا وہ بھی رات کا وقت ہوگا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد کوئی اس جیسا بدھا قیامت باقی کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. اور اس رات اندھیرا ہوگا. یہ سب اس نے، یہ چکاوتی سننا جو کتاب میں بتا رہا ہوں اس میں اور کچھ دساتیر ہیں اس میں یہ باتیں بیان کی گئیں. اب میں آپ کو بتاؤں وفات رسول کے متعلق. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی گواہ ہیں. وہ پیر کا دن تھا، شام ہو چکی تھی، رات کا وقت تھا، بعض روایات میں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت نزع کی عالم میں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما تھے اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے اندر آ جاؤ. حضرت عائشہ نے کہا کون ہے جو اندر آ رہا ہے، اس حالت میں آپ کی تکلیف ہے ابھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ آیا ہے جو کسی کے پاس جانے کے لیے کبھی اجازت نہیں مانگتا، وہ ملک الموت، صرف میرے پاس آنے کے لیے وہ اجازت مانگ رہا ہے اور آج کے بعد پھر کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت نہیں مانگے گا. میں نے اجازت دے دی. ملک الموت آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک کو نکالا، رب اعلیٰ کے پاس لے گئے. یہ حضور کی وفات کے آخری اوقات، وہ بڑے غمگین ہیں، میں پھر جذبات میں ڈوب جاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وفات پائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہی نہیں تھی اس چیز کی، وہ باتیں کرتے ہوئے مصروف تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مصروف تھیں. اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے. اندھیرا تھا، اندھیرا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس جیسی آئے، حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے آخری رسول اب دنیا سے پردہ فرما چکے. آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے. آپ نے انا للہ پڑھا اور سیدھے میرے آقا کے ماتھے کو بوسا دیا اور اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے صدیق اکبر نے کہا واللہ لن یجمع الموتین، اللہ کی قسم اب اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا. ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، اے رسول اب دوسری موت کبھی نہیں آئے گی. حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فوراً استعجاب کا اظہار کیا. وہ کہتی ہیں اس وقت تک انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں. حضرت عائشہ کو انہوں نے اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناز کو جب انہوں نے سلایا، جانتے ہو یہ وہ رات تھی، یہ وہ رات تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں حضور کا یہ آخری دن تھا، لیکن سوئے اتفاق کہ اس رات میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. یہ روایت مشہور ہے. جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ اندھیری رات تھی، اور اندھیرا کیوں نہ ہو جب سورج غروب ہو جائے.
जब आफताब गुरूब हो जाए तो अंधेरा कैसे ना हो। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, बुद्धों की बुद्धिज्म में ये बात बताई गई। गौतम बुद्ध ने ये खुद कहा कि वो मैत्रेय आएगा तो रोशन होगा, जब वो जा रहा होगा तो निहायत ही अंधेरा होगा, रोशनी नहीं होगी, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा होगा। अजीजा ने गिरामी, मुझे बताओ जितनी अलामतें उसने बताई हैं ये मेरे नबी के अलावा किसकी ज़ात में पाई जाती हैं? और भी दीगर मज़ाहिब हैं दुनिया के, वक्त निकल गया। ज़रदश्ती मज़हब जो मजूसी हैं, इनकी भी किताब है ज़ंदावस्ता नाम से। ये फारसी के लोग थे, ईरानी असल थे, आग की पूजा करते थे। उनकी किताब में भी लिखा है, पारसियों की किताब में लिखा गया है कि एक नबी आएगा जो अरब में पैदा होगा, वो आग को बुझा देगा और काबे की तरफ सारे लोगों के मुंह को मोड़ देगा। उसने कहा उस वक्त तक लोगों का किबला काबा नहीं था, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ते थे। ज़ंदावस्ता किताब ये पारसियों की किताब है, जिसमें ये ज़रदश्ती मजहब को मानते हैं। वो उसमें बशारत दी गई है, एक नबी आएगा, अरब में पैदा होगा, आग को बुझा देगा और सारे लोगों का मुंह काबे की तरफ फेर देगा। मुझे बताओ, काबे की तरफ किसी और नबी ने नहीं फेरा, बल्कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीने तैयबा तशरीफ लाए, उस वक्त भी लोगों का किबला बैतुल मुकद्दस था। बैतुल मुकद्दस किबला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाते रहे। मदीने तैयबा में एक इलाका है आज भी, वहाँ जहाँ आज मस्जिद किबलतैन बनी हुई है, वहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। 2 रकात हो चुकी थी। बैतुल मुकद्दस इस तरफ है, खाने काबा इस तरफ है, दोनों अपोजिट साइड में है। बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके मेरे आका इमाम है, नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबा की सफ़ें। 2 रकात हुई थी। हुजूर के दिल में ये ख्याल आने लगा, काश हमारा चेहरा काबे की तरफ होता तो अच्छा होता। बैतुल मुकद्दस भी अफजल है, लेकिन काबा वो है जहां मेरे आका की विलादत हुई है। मेरे आका का आबाई वतन, हुजूर काबे से निहायत मोहब्बत करते थे। अगर हमारा किबला, हमारे चेहरे का रुख उस तरफ होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये दिल में ख्याल करके मेरे आका आसमान की तरफ यूं देख रहे थे। कब? नमाज की हालत में। 2 रकात हो चुकी है, दूसरे पारे का पहला सफा है। रब ताला ने उसी वक्त जिब्राइल को आयत देकर भेजा, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। आयत कहती है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। ऐ महबूब, हम आपका आसमान की तरफ चेहरा उठाना देख रहे हैं, हम अनकरीब आपके चेहरे को उसी तरफ फेरेंगे जहां आपकी खुशी है। इतनी आयत ही नहीं आई, इतनी आयत नहीं आई, उसके फौरन बाद उसी आयत में जिब्राइल अमीन ये आयत लेकर के आए, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। ऐ नबी, देर किस बात की, असर में नहीं, अभी आप अपना चेहरा काबे की तरफ फरमाएं। खाने काबा की तरफ सारे लोगों का किबला बदल गया। देखो उस रसूल की 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ हुई, आप फिर गए, सहाबा फिर पीछे हुजूर के आ गए। बल्कि एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल करके आगे आए, आप इमाम थे और सहाबा फिर सफ़ें। इसी तरह से वो नमाज न टूटी, न छूटी, न फूटी। हालांकि उस नमाज में रद्दो बदल हुआ, 2 रकात उस तरफ फिर करके, 2 रकात इस तरफ फिर करके। हम अगर फिरेंगे तो नमाज टूट जाएगी, सहाबा की नमाज टूटी नहीं, इसलिए कि इसमें दर्स है। नमाज तो असल वही है जो फरमाने मुस्तफा के ताबे हो, रसूल जिस तरफ रुख करे। और सहाबा का ये मजहब भी था। कुछ सहाबा बयान कर रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम में हदीस है। एक सहाबी से पूछा गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की नमाज में कुछ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? सिर्री नमाज है ना, क़िरात तो नहीं होती थी, लेकिन हुजूर इमाम होते, वो खुद भी खामोश खड़े होते या पढ़ते थे? ये बड़ा अजीब सवाल है ना। अब ज़ोहर की नमाज में हुजूर कुछ पढ़ते भी थे कि नहीं पढ़ते थे? सब इमाम खामोश रहते हैं, लेकिन आपने कभी पूछा, इमाम साहब आप खामोश तो हैं, सीधे मुंह बंद करके खड़े रहते हैं या कुछ आप हल्के हल्के में पढ़ते हैं? सहाबा से किसी ने पूछा, कुछ सहाबा ने कहा नहीं हुजूर पढ़ते हैं। सुनाई तो किसी को नहीं देता था। उस सहाबी से पूछा गया, कैसे मालूम हुजूर नमाज में पढ़ते हैं? कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी हिलती हुई हम नमाज में देखते थे। हुजूर पाक की दाढ़ी हिलती थी, इसकी अलामत है कि हुजूर कुछ तिलावत करते थे। अब उस सहाबी से पूछो, आपका चेहरा किस तरफ होता था?
آپ کا چہرہ کس طرف ہوتا تھا؟ نماز تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے، آپ حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے، داڑھی ہلتی ہوئی دیکھ رہے تھے۔ وہ صحابی کی زبان سے بھی وہی ان کی روح پکارے گی جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبے کا وہ کعبہ ہے، صحابہ اکرام دیکھتے تھے۔ تو میں یہاں پر بات یہ کر رہا تھا، زرتشتی مذہب میں، پارسیوں کے مذہب میں جو کتاب ان کی مقدس ہے جس کو زندہ وسطی کہتے ہیں، اس میں یہ بشارت انہوں نے دی ہے، ایک نبی آئے گا، ایک شخص آئے گا، عرب میں پیدا ہوگا، آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ پھیر کر کے کہاں کرے گا؟ کعبے کی طرف کر دے گا۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا۔ وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جس وقت میرے آقا تشریف لائے تھے ایران میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، اچانک بجھ گئی، آگ بجھ گئی۔ سارے کاہن اس دن پریشان تھے، اس آگ کو کبھی ہم نے بجھنے نہیں دیا تھا، آج کیسے بجھ گئی؟ وہی دن تھا 12 ربیع الاول کا، جب کسریٰ بادشاہ کے محل میں دراڑ پڑ گئی، جس محل کے بارے میں اس کا چیلنج تھا کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی، وہ آج بھی موجود ہے عراق کے ایک شہر مدائن میں۔ لوگ کہتے ہیں کسریٰ کا محل، ہم دیکھنے کے لیے بھی گئے ہیں کئی مرتبہ، اس میں بیچ میں سے ایک دیوار ایسی ٹوٹی ہے کہ اندر سے آدمی جا آ سکتا، اتنی بڑی دراڑ ہے۔ بادشاہ اس محل میں بیٹھتا تھا، وہ ٹوٹی کیسے، پھٹی کیسے؟ اس نے بھی بلایا سارے نجومیوں کو، یہ کیا ہو گیا اچانک؟ کسی نے ہتھوڑا بھی نہیں مارا لیکن یہ ٹوٹ گئی۔ ایران میں ان سارے لوگوں نے بلایا، آگ 1000 سال سے نہیں بجھی تھی، آج کیسے بجھی؟ کسی نے پانی بھی نہیں ڈالا۔ دونوں جگہ جو نجومی جمع ہوئے تھے سبوں نے ایک ہی جواب دیا، ایرانیوں کو، پارسیوں کو یہ کہا، آگ کوئی پانی ڈال کر کے نہیں بجھایا، کوئی تو ایسا پیدا ہوا ہے جو اب آگ کے لیے خطرہ ہوگا، آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، اور وہ آگ کے پجاریوں کے لیے ایک بڑا مسیحا بن کر کے، ان کے لیے دین کا ایک مبلغ بن کر کے آئے گا، ان کو آگ کی عبادت سے نکالے گا اور وہ کسی خدا کی عبادت کے لیے لے جائے گا۔ اس دن نجومیوں نے انہیں کہا، اور ادھر عراق میں کسریٰ نے جب بلا کر کے میٹنگ لی، کیوں دیوار کٹی، کیوں دیوار ٹوٹی، اس سے بھی انہوں نے کہا ہتھوڑا تو کسی نے نہیں مارا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک بچہ ایسا آیا ہے جو پورے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے آتے ہی عجیب و غریب باتیں ہوں گی۔ میرے عزیزوں، پارسیوں کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس دن وہ رسول پیدا ہوئے تھے ایران کی آگ بجھ گئی، کسریٰ کے بادشاہ کا محل تڑک گیا، دیوار میں شگاف آ گیا، چر گئی۔ تو اے میرے لوگوں، اے میرے سنی بھولے بھالے مسلمانوں، تم اس دن کو ہلکا کیوں سمجھتے ہو؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا؟ اکثر شعر خود نہ تھے راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس رسول سے تمہارا رشتہ ہے، نسبت ہے، ہلکا مت سمجھنا۔ اب میں سمجھتا ہوں جس نوجوان کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے پتہ نہیں دنیا مجھے کیا کہے گی، میں داڑھی رکھوں گا، میں ٹوپی پہنوں گا تو کیا سمجھے گی، ایسا نہ سمجھو۔ اگر داڑھی عیب ہوتی تو کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی کبھی نہیں آتی۔ دو جملے آج میری تقریر سے لے کر کے جاؤ، دنیا میں سب سے زیادہ حسین کس کو سمجھتے ہو؟ کس کو سمجھتے ہو؟ اور سمارٹ اور ہینڈسم کے لیے داڑھی چھلانا تم کیسے سوچتے ہو؟ داڑھی چھلانے کو ہینڈسم بننا اور سمارٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ عیب ہوتا تو سب سے حسین چہرے پر کبھی آتی ہی نہیں، آتی ہی نہیں۔ دنیا کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور دنیا کی سب سے مقدس عورت فاطمہ کے سر پر دوپٹہ تھا۔
یہ دو جملے آج میرے کافی ہیں، دو جملے میرے کافی ہیں۔ اگر سب سے زیادہ عزت والی ہونے کے لیے کوئی عورت دوپٹہ کھینچ کر کے ننگے بال گھومتی ہے تو بیوقوف ہے، اس لیے کہ کائنات کی سب سے محترم خاتون جس کے لیے قیامت میں بھی اعلان ہوگا، اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کرو، فاطمہ بنت محمد جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ اس خاتون کو جو عزت ملی ہے اس کے سر پر جب دوپٹہ ہے تو پھر دوپٹہ کمتری کی علامت نہیں ہو سکتا۔ جس کے سر پر دوپٹہ ہے وہ عالی شان ہے، جس کے چہرے پر داڑھی ہے وہ عالی شان ہے، اس لیے کہ میرے رسول کا وہ غلام ہے۔ جب قبر میں جائے گا، کچھ ہو یا نہ ہو، شکل دیکھ کر کے تو فرشتے یہ کہیں گے صورت یہ لے کر کے آیا ہے جیسے مدینے والے کی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اب میں آخری کہتے یہاں آ گیا، ظاہر سی بات ہے آپ کی گرمی مجھے بھی ٹھنڈا نہیں کر پاتی، حالانکہ ان لوگوں نے آج کرسی پہ بٹھایا ہے، کھڑے ہونے کے بعد الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال آخری اب میں حقیقت میں کر دوں، ہمارا ایک اور بھی مزاج ہم دیکھتے ہیں۔ میں کل پرسوں ہی ایک کہہ رہا تھا، آپ نے دیکھا کبھی ہم لوگ کسی کو بہت ہی عزت دیتے ہیں، جیسے دولہے کو بلاتے ہیں، صحرا اس کا ہے، کرسی اس کی ہے، جو مین محفل کا ہے اس کو، لیکن ایک اور عزت ہم نے دیکھا ہے، ایک اور عزت، مقام ہے، مرتبہ، شادی ہے تو عزت کی سمجھ میں آ گیا، آج پروگرام تھا میری عزت کی سمجھ میں آ گیا، تقریر سننا ہے، اور دوسروں کو کسی کو بلایا گل پوشی کے لیے، گھر میں میٹنگ ہے، عزت کی سمجھ میں آیا، لیکن ایک اور کی ہم عزت کرتے ہیں وہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ مر گیا، جان چلی گئی، لیکن سارے مسلمان عزت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے نہلایا، بہت گرم پانی نہ نہلانا، ہلکا، بہت ٹھنڈا بھی نہیں، میڈیم، اچھا کپڑا جو عیدوں میں پہنتا تھا، یہ میرے مصطفیٰ کی تعلیمات ہے، وہ پہناؤ، نہایت سفید ہو، کوئی داغ نہ ہو، عطر لگاؤ بدبو نہ آنے پائے، سرما لگاؤ خوبصورت لگے، اسے کافور میں رکھو تاکہ کوئی اس کے اندر بو بھی نہ آ سکے، اور کھینچ کر کے نہیں لے جانا، اٹھا کر لے جانا، کندھوں پر اٹھا کر لے جانا، اور پھر سنی ہو تو پھول ڈال کر کے لے جانا، پھول ڈال کر کے لے جانا، اور آرام سے دھکے نہ دینا، اور پھر یہاں تک کہا گیا جنازے کے آگے مت چلنا، اسے سب سے آگے رکھنا، یہ اتنا احترام۔ مر گیا بھائی، اب دنیا میں اس کا کیا کام ہے، کیوں اتنی عزت، نہلا رہے ہو، پہنا رہے ہو، خوشبو لگا رہے ہو، سرما لگا رہے ہو، پھول پہنا رہے ہو، اب کہاں اس کی شادی، کاندھے پہ اٹھا کر لے جا رہے ہو۔ تب ہمیں بزرگوں نے فرمایا نادان، اس کی یہ عزت اس لیے ہے آج یہ رات میں جا رہا ہے جلوہ رسول دیکھنے کے لیے۔ کیا تو جب بھی اپنے معاشرے میں حج کے لیے کوئی جاتا ہے، حاجی کو گھر بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، پھول پہناتے ہیں، چادر ڈالتے ہیں، کیوں میاں پوچھا ہم نے کیوں اتنا اس کی عزت ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کعبہ دیکھنے جا رہا ہے، کعبہ دیکھنے جا رہا ہے، حاجی کعبہ دیکھنے جا رہا ہے، اتنی عزت ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو ہم مرنے سے بھی نہیں ڈرتے، ہماری عزت اتنی ہوتی ہے کہ ہم رسول کا جلوہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔